اس وقت پاکستان آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک آزمائش سے گزر رہا ہے، اور اس صورتحال میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا۔ آپ سب لوگ واقف ہیں، جو میرا خیال ہے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو واقعات جس طرح سے سیلاب اور بارشوں کی صورتحال ہوئی، اور پاکستان جس طرح سے اس کے نشیبی علاقے خاص طور پر اور بہت سے بعض شہری علاقے بھی جس طرح زیر آب آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ بھی آپ سب واقف ہی ہیں، اس بات کو دہرانے کی ضرورت میرا خیال ہے نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1/3 آف دا کنٹری پانی میں ہے اس وقت، اور کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں، اور ایک خیال یہ ہے کہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ بھی کروڑوں میں ہیں، لیکن انڈائریکٹلی افیکٹ کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ بھی ایک بڑی تعداد ہو سکتی ہے۔ آج کی نشست میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ کیا اس صورتحال میں ایک فرد واحد اپنی سطح پر کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ بھی، ادارے بھی اپنے اپنے حصے کا کچھ کام کرنے کی انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ پاکستان سے باہر بھی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی الحمدللہ کافی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ امدادی کاروائیاں الحمدللہ چل رہی ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کی اور ان لوگوں کی اور ہم سب کی جان و مال کی بھی اور ان کے ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور اس مشکل گھڑی سے نکالے۔ دیکھیے، پانی جو ہے وہ بنیادی طور پر رب کریم کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کی ہمیں ضرورت بھی بہت شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پانی کو مطلب اپنی بڑی نعمتوں میں سے کاؤنٹ بھی کرواتا ہے مختلف مواقعوں پر۔ یہ قرآن میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس وقت ہمارے اپنے معاملات ایسے ہیں کہ ہم اتنی عظیم نعمت کو جب رب کریم ہمیں یہ نعمت دیتا ہے تو ہم اس نعمت کو وصول کرنے اور اس نعمت سے استفادہ کرنے کے قابل ہم ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکے ہیں، اور بعض اوقات بجائے اس کے کہ ہم اس نعمت کو ٹھیک سے وصول کرتے اور اس کا بہترین استفادہ کرتے، ہمارے اپنے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ یہ نعمت ہمارے لیے ایک مشکل کا سبب بن رہی ہے۔ تو اب ذرا دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اچھا، پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو سیلاب اور خشک سالی، ڈراؤٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، دونوں سے بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور اس وقت پانی بہت وافر مقدار میں پورے ملک میں مطلب موجود ہے، اور پھر ایسا کچھ عرصے کے بعد آتا ہے کہ پھر وہ خشک سالی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس سارے مسئلے کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے طرز فکر اور طرز عمل یا طرز زندگی کی اصلاح کریں، اور طرز زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں کھلے دل کے ساتھ سچی توبہ کرنی ہوگی، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، جن میں بہت ہم نے بعض اوقات زیادتی کی ہے، ہم نے بعض اوقات اپنے حق سے زیادہ بڑھ کر کچھ سمیٹنے کی کوشش کی ہے، بعض اوقات ہم نے وسائل کا ایسا استعمال کیا ہے جو غیر محتاط ہے، جو توازن میں نہیں ہے، جو بہت بے دریغ استعمال ہے ریسورسز کا۔ تو ہمیں اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں، اور یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے میرے نزدیک، میں اس سچویشن کو ایک آزمائش کہتا ہوں، میں اسے عذاب نہیں کہوں گا، میں اسے آزمائش کہوں گا۔ اور اگر ہمیں سچی توبہ کی توفیق ہو گئی، اپنے طرز زندگی کے اصلاح کی توفیق ہو گئی، اور رجوع اللہ کی توفیق ہو گئی، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور اپنے فضل ہمارے لیے جاری کرے گا۔ لیکن اگر ہمیں اپنی سچی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اور ہمارے اس پوری صورتحال میں ہم نے کوئی سبق نہیں لیا، اور ہم نے اپنی لائف سٹائل یا طرز زندگی کو ٹھیک نہیں کیا، اپنی سوچ کو ٹھیک نہیں کیا، اور اپنے انڈیویجول لیول پہ جو کرنے کے کام ہیں انہیں نہیں کیے،
تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ پھر یہ سچویشن ہمارے لیے بڑے مسائل اور مزید مطلب یہ اگر میں اس سے کہتا ہوں کہ اگر یہ وارننگ سائنز ہیں یا ایک وارننگ ہے تو وہ پھر آگے چل کر اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو پھر اس بات کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ پھر یہ کوئی عذاب کی شکل میں پھر ہمارے لیے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنے معاملات ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیے یہ رحمتوں کی نوید بنے گا۔ اور اس ساری سچویشن میں جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے، یہ میری سب سے پہلا پوائنٹ میرا یہی ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے، اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم نے ناشکری کی ہے، ہم نے اپنے فرائض سے مجرمانہ غفلت برتی ہے، اور ہمیں اس حوالے سے ہمیں اپنے اندر ایک نفاق کو پہچاننا ہوگا۔ اس کے علاج کے لیے ہمیں سچی کوشش کرنی ہوگی، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم نے زکوٰۃ اور عشر جو ہے اس طرح ادا کیا ہے جس طرح ادا کرنا چاہیے، کیا ہمیں انفاق کی توفیق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور ہمیں اپنے اندر سے حرص اور حسد اور بخل اور اسراف اور کبر اور تعصب کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا۔ اور یہ میرے نزدیک بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور سچی توبہ کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے عافیت اور آسانی بہت مشکل ہو جائے گی، بہت مطلب وہ ہمیں سکون اور آسانی اور عافیت اور خیریت خطرے میں پڑ جائے گی اگر ہم نے سچی توبہ نہیں کی اور اپنے طرز زندگی کی اصلاح نہیں کی۔ اچھا، اب طرز زندگی کی اصلاح میں میری کیا مراد ہے، میں ابھی آگے جو میرے گفتگو کا حصہ ہے اس میں یہ واضح کروں گا۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خیریت کا معاملہ ہو اور ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ، یا ہم ٹھیک رہیں یا ہمارے لیے آسانی اور ہم کامیاب رہیں، تو اس کے لیے ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں۔